سو بھائی سین کچھ ایسے ہیں کہ ہماری یہ کل پریزنٹیشن کلاس میں جب پریزنٹیشن کا نام لیا جاتا ہے تو بڑوں بڑوں کو سام سمجھ جاتا ہے. ان میں سے ایک کام چور میں بھی تھا. جب میں نئے نئے یونیورسٹی گیا تو میں اسٹیج پہ جاتا ہوتا تو بات تو نکلتی نہیں تھی. یہاں سے بھی پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا. لیکن پھر مجھے ملے شہزادے. ایک تھا اویس، ایک تھا شہباز. تو دونوں بھائیوں نے بڑی محنت کی، بہت موٹیویٹ کیا. اور موٹیویشن میں تو علی فیضان کو ہم بول نہیں سکتے. تو ان تینوں کی محنت اور پھر میری محنت، تو بھائی یہ سسٹم ہے کہ اب گزارے والی پریزنٹیشن ہو ہی جاتی. اب پھر پریزنٹیشن ہے اور ہم بھائی بیٹھا ہے آپ کا تیار کرنے. پوری کوشش ہے ہر بار کی طرح کہ اس دفعہ اچھی ہو جائے. لیکن جب اچھی نہ ہو تو ہمارے پاس ایک ہی بہانہ ہوتا ہے، ہم تیار ہی نہیں کر سکے. آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں اپنے انٹروڈکشن سے. السلام علیکم. I am here to present the topic the impact of social media on Pakistani society along with the group members Awais Qamar, Shahbaz Khan, Ali Fizan. So now I am going to start with slides. سو بھائی یہاں تک تو ہو گیا چکر. اب آتے ہیں اصل ٹاپک پہ. اب ہمیں سن رہی ہے ساری کلاس اور ہم نے کوئی جبرکنٹو کام نہیں کرنا، کیونکہ ان سلائڈس پہ شہباز بھائی کی محنت ہوئی ہوئی. چلو جی اب کچھ پڑھ لیتے ہیں. تو میری پہلی سلائڈ یہ ہے، واٹ از میڈیا. دیر آر 3 ٹائپس آف میڈیا: پرنٹ میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا، انٹرنیٹ میڈیا. بھائی جان میڈیا کی یہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میڈیا کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. موسٹ نیوز پیپر آر پبلشڈ ان اردو اینڈ انگلش. کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ یا تو اردو پڑھتی ہے یا کوئی انگلش پڑھتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انگلش اس لیے سیکھی کہ وہ مطلب زبانیں، ایک تو وقت کی ضرورت ہے اور دوسرا وہ اپنے آپ کو اپنی پرسنالٹی میں امپروو لاتے ہیں. اور کچھ انگریز ٹٹو بھی ہوتے ہیں اینڈ سوری. تو موسٹ نیوز پیپر پبلشڈ ان اردو اینڈ انگلش اینڈ آر ریجنل ریدر دین نیشنل ان نیچر. پاکستان لارجسٹ نیوز پیپر از اے کنزرویٹو اردو لینگویج ڈیلی جنگ. تو بھائی اور کوئی آئے نہ آئے، جو آپ کے گھروں میں پھینک کے جاتے ہیں نا، وہ جنگ والوں کی اخبار ہی ہوتی ہے. اچھا، وچ کلیمز نیشن وائڈ ڈیلی سیلز آف 850,000. بھائی نے تھوڑا تو ڈیلی جنگ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے 850,000 جو ہیں، 850,000 پتہ کتنے ہیں؟ 850,000 850,000 کتنے ہوتے ہیں کبھی سنا ہے؟ 850,000. اس طرح پڑھے لکھے لوگ بولتے ہوتے ہیں. ویسے آپ کو بتا دوں میں. آپ کون؟ کہاں لگایا فون؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ہم سے کیا کام ہے؟ آپ کے پاس نمبر آیا کیسے؟ 850,000 کا مطلب ہوتا ہے یونٹ 100,000 لاکھ 8,50,000 8,50,000 سیلز ڈیلی وہ کلیم کرتا ہے جنگ کے ہماری ہوتی ہیں. Undated figures from the marketing research organization گلوب پاکستان. شہباز بھائی آپ نے کیا لکھ دیا؟ اب یہ گولو مولو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا. گلوب پاکستان، چلو جان دو. اچھا، 60% ہماری شہری آبادی، اربن پاپولیشن 60% ہماری نیوز پڑھتی ہے. باقی کیونکہ ان لوگوں کو ذرا واسطہ پڑتا ہے نا ان چیزوں سے، اپڈیٹ رہتے ہیں. بڑے بڑے دیکھے ہوں گے آپ نے، روز صبح اخبار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور چائے کی اس پہلی پیالی کے ساتھ اخبار کے وہ بڑے پیجز ایسے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ گوز آن کہ 36% ہمارے دیہاتی علاقوں میں بھی اخبار پڑھی جاتی ہے. گڈ ہے. تو these figures broadly track urban and rural literacy rate. About 10% of the population read magazines. اور 10% کوئی ہمارے ایسی عوام بھی پائی جاتی ہے جن کو
ویسے آئی ایم ناٹ مطلب جان دو اچھا 10% گوروں کے ٹٹو بھی ہیں جو میگزینس پڑھتے ہیں. اچھا میں ایسا نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن آئی ایم جسٹ جوکنگ. اچھا مطلب میگزین کم لوگ پڑھتے ہیں نا یار, سمجھو. تو آگے جان دو. میڈیا ایک انفارمیٹیو رول کیسے پلے کرتی ہے؟ میڈیا انفارمیٹیو رول مطلب کہ جو ہم جیسے ہیں, جیسے کہ آج سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اس انفارمیشن کے لیے کہ شفقت صاحب آئیں گے, پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے بچو جاؤ چھٹی مارو. تو اس نے ایک انفارمیٹیو رول پلے کیا کہ وہ انفارمیشن جو لوگوں کو چاہیے تھی اس نے پہنچائی ہے آپ تک. تو ہم مزے کرو گھر بیٹھ کے, پڑھتے تو ویسے بھی تم نہیں. That are capable of making rational and accurate decision. یہ آپ کو آپ اس کیپیبل ہو جاتے ہیں ان نیوز سے کہ آپ ریشنل اور کون سے والے تھے, ایک منٹ, ریشنل اینڈ ایکوریٹ ڈیسیژن. ایکوریٹ ڈیسیژن کی ایگزامپل ایسے لیتے ہیں جیسے کہ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے کووڈ کے بارے میں کہ یار آپ نے اسلام آباد I-10 نہیں جانا یا F-10 نہیں جانا کیونکہ وہ سیل ہوا اور تو سب سے زیادہ کرونا کے کیسز ہیں. یہ ہوگی ایک انفارمیشن جو میڈیا نے آپ کو دی. اب آپ اس سے ایکوریٹ ڈیسیژن لے سکتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو دیا اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس علاقے میں نہیں جائیں گے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور آپ ایک انتہائی فضول انسان ہیں تو آپ لازمی جائیں گے. یہ کوئی ایجوکیشن سے ملتا جلتا مجھے لگ رہا ہے, آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. کرتی ہے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کرتی ہے. ایجوکیٹ کس سینس میں کرتی ہے؟ جو بھی ہمارے معاشرے میں نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کام ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی ایک پینڈیمک سچویشن چل رہی ہے کووڈ, وہ ورلڈ لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ, تو میڈیا آپ کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی گھر سے باہر نہ نکلو, وہ لے لو, ماسک پہنو, سینیٹائزر کا استعمال کرو اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھو. اور ہماری سوسائٹی اس پہ بالکل غور نہیں کر رہی کیونکہ ان کو کسی کی بات سننے کی عادت ہی نہیں ہے. وہ اپنے باس خود ہی ہیں اور جب قیامت آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کون کس کا باس ہے. مطلب یار عجیب لوگ ہیں یار. ان کو منع کر ایڈورٹائزمنٹس چلا منہ سے بھی بول ہاتھوں سے ماسک دے سینیٹائزر دے, لیکن کسی کی اس میں کچھ ڈلتا نہیں ہے. ابھی سیکنڈ ویو آئی, اللہ خیر ہی کرے, اس قوم کو ہدایت دے, آمین. تو پلیٹ فارم رول پہ آتے ہیں جو اس کا تھرڈ تھا, اور یہ میری سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے, ٹینشن نہیں لینا, ابھی ختم کرتے ہیں. The media should serve as a platform to various groups in society. Therefore, they must be diversified, objective, unbiased, and allow voices to hear from all of the society as well as the government or leaders and the corporate voice in the establishment. It is the media duty to provide the help and opportunity to hear all the sides of story, not just what is included in ministerial government platform. اچھا پلیٹ فارم رول یہ کیسے دے رہی ہے؟ پلیٹ فارم دے رہی ہے, یہ پلیٹ فارم نہیں, وہ والی پلیٹ نہیں دے رہی کھانے والی, یہ پلیٹ فارم دے رہی ہے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں اور میں جو ویلا بیٹھا ہوں گھر میں, ٹھیک ہے, آج کل کووڈ کی وجہ سے تو کچھ بھی بنا کے جو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ ٹویٹ ہے میری یا ویڈیو ہے جو بھی ہے, یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو میڈیا نے عام عوام کو بھی پرووائڈ کیا. نہیں تو ہمارے پاس اگر یہ اتھارٹی نہ ہوتی کہ ہم پبلکلی کوئی چیز پوسٹ کر سکیں, تو جو گورنمنٹ کہتی وہ ہم سنتے رہتے, اور اسی طرح جو ہم کہتے وہ گورنمنٹ کبھی بھی نہ سنتی, جو کہ ابھی بھی نہیں سنتی. ویسے نہیں سن لیتی ہے تھوڑا بہت اگر کرو تو. میں نے تو بھائی جب بھی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے تو الحمدللہ بھائی کو رسپانس آ گیا. اچھا ایک مسئلہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری عوام پاگل ہے, مطلب اس کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی کچھ اس طرح کی ہوئی ہے کہ صحیح اور سچ والا کام ہوتا ہی نہیں ہے جو سچ ہے, لیکن نہیں ہوتا یہ 100% گارنٹی نہیں ہے. ہو جاتا ہے. ہو کیسے جاتا ہے؟ یو ہیو ٹو ٹیک رائٹ اسٹیپ. اب کہے گا بھائی یہ کدھر بھاشن جا رہا ہے. اچھا ویسے یہ ہر کسی کا نہیں ہوتا, اب اللہ کا کرم, جس کا ہو گیا, نہیں تو یہ لوگ ترگڑے جائیں گے ایک دن. تو آپ کو نا اپنی اس زبان کو کنٹرول رکھتے ہوئے نا ذرا گالیوں پہ اور غلط باتوں کو نا ذرا ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی بات صحیح پلیٹ فارم کے ذریعے آپ نے پہنچانی ہوتی ہے گورنمنٹ تک, تب آپ کو رسپانس آتا ہے. اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور گالیاں نکالتے رہیں گے یہ وہ دامنے کو, تو پھر دامنے کو ہی جانا.
यार जो कि मैं आपको भी उर्दू में बता चुका हूँ, तो समझ जाओ भाई कि अंग्रेज़ी नहीं होती इतनी, बस ठीक है ना, गुजारा कर रहे हैं। तो पब्लिक सिटी करते हैं वो लीडर्स हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर कैसे हो, मैं अपना नाम टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं रखता इस दफ़ा, अगली दफ़ा रखेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि लोग अगर फॉलो करते हैं फ़हद मुस्तफ़ा को, वो एक एक्टर भी है, एक इन्फ्लुएंसर भी है। वो जो कपड़े पहनता है वो सारी अवाम पीछे पागल हो जाती है, जी फ़हद मुस्तफ़ा ने ये पहन लिया था। या इस तरह के और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं पाकिस्तान के। वैसे उनका नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, उन इन्फ्लुएंसर में टिक टॉकर्स भी आते हैं, जो सच है। अच्छा, तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मेरा अच्छा मकसद था आप लोगों को मीडिया के रोल बताना। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ आप बताना चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आई। अभी मैं अपने अवैस भाई से रब्ता करूँगा कि भाई ये कोई गोलू मोलू वाले अल्फाज जो हैं वो मेरे सीधे करा दें, सुबह प्रेजेंटेशन टाइट होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।